اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغیچے بنائے ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت میں بھی آیت ہے، اور کئی جگہوں پر آیتیں آئی ہیں ان صحابہ کے متعلق جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ میرے عزیزو، اس زمانے میں یہ لوگ ایمان لائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کئی صحابہ ہیں جنہوں نے شروع کے دنوں میں اسلام قبول کیا، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر کئی صحابہ ہیں، یہ سابقون الاولین میں آتے ہیں، یعنی شروع کے اسلام لانے والوں میں۔ اور ان میں سے تو اکثر وہ ہیں جنہوں نے کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی بات کی دلیل بھی نہیں پوچھی۔ ان کے مال متاع، ان کی جائیدادیں کفار نے ان کے سب ہڑپ لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، دین اسلام سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹے۔ شروع میں ان لوگوں کی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی، حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ تمام تکالیف اٹھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ صحابہ میں بھی جو درجے ہیں، یہ سب سے افضل ترین صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق بھی فرمایا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے، منافقین مدینے میں۔ ایک مسجد کا ذکر آیا ہے، اللہ فرماتا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے کے لیے۔ پتہ ہے چلا کہ کچھ لوگ مسجد صرف اس لیے بناتے بھی ہیں کہ اس میں بیٹھ کر کے منصوبے بنائیں، فتنے کریں۔ تو ہوا یہ تھا کہ ابو عامر نام کا ایک راہب، عیسائی راہب تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ اب ان کا دھندا کم ہو رہا تھا، لوگ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، وہ بڑے پادری ہوا کرتے تھے، آخری نبی کی بشارتیں دیتے رہتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ منکر ہو گئے، کیونکہ اب لوگ حضور کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ وہ آ کر کے پوچھا کہ آپ کون سا دین لے کر کے آئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں، دین حنیف ہے یہ، ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے۔ تو اس عیسائی راہب جو ابو عامر نام کا، اس نے کہا میں خود اس دین پر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دین پر نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک نیا دین گڑھ لیا ہے اور کچھ اس میں سے ملا کر کے لائے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق دین کے ساتھ آیا ہوں۔ جب یہ بحث ہوئی تو اس ابو عامر نے کیا کہا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ہم میں سے جو بھی اس بات پر غلط ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سفر کے دوران بے یار و مددگار ہلاک کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائے۔ اس نے کیا کہا، اگر آپ سچے ہیں یا میں سچا ہوں، جو بھی ہو، لیکن جو بھی غلط ہے، جو غلط دین پر ہے، اللہ اس کو بے یار و مددگار کسی سفر پر ہلاک کر دے۔ میرے آقا نے آمین کہا، اور اس نے اس کے بعد کہا کہ آپ کے خلاف جو بھی جنگ لڑے گا میں اس کا ساتھ دوں گا، اور وہ ایسی کرتا رہا تقریباً جنگ حنین تک۔ ابو عامر نام کا یہ شخص ایک بار مدینے میں موجود جو منافقین تھے ان کو جمع کیا۔ منافقین کیسے؟ یہ دکھتے نہیں تھے، یعنی چھپ کر کے پلاننگ کرتے تھے، منصوبے کرتے تھے، نام تو مسلمان، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھتے تھے، ساری چیزیں۔ تو اس نے کچھ منافقین کو جمع کیا اور کہا کہ ایک الگ مسجد بناؤ ہمارے لیے، جہاں بیٹھ کر کے ہم خفیہ پلاننگ کریں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد مدینے میں سب سے پہلے مسجد ہی انہوں نے بنایا تھا، تو ہم ان کو گرانے کے لیے بھی مسجد ہی بنائیں گے۔
تو انہوں نے مسجد قباء جہاں آج ہے، جو سب سے پہلی مسجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنی، مسجد قباء کے تھوڑی سی آگے ایک دوسری مسجد انہوں نے بنائی، مسجد قباء کی جماعت کو توڑنے کے لیے، کہ وہاں جو صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کی تعداد کم کریں، ایک الگ مسجد بنائی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر کے انہوں نے کیا کہا، ہم نے بوڑھوں، کمزوروں، ضعیفوں کے لیے ایک الگ سے مسجد بنائی تاکہ ان کو مسجد قباء جانے تک کی تکلیف نہ ہو، مسجد نبوی آنے تک کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ ایک بار آپ بھی چلیں ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، تبوک جہاں جنگ تبوک ہوئی، مدینہ طیبہ سے بھی وہ تقریباً 800 یا 900 کلومیٹر دور ہے آج کے زمانے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ نے فرمایا میں سفر سے واپس ہوں گا تو اللہ کی مرضی ہوئی تو میں اس مسجد میں بھی نماز پڑھ دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے، پھر وہ آئے، ہماری مسجد چلی ہے، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف منسوب ہوں گے، لیکن کھل کر کے وہ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ مدینے میں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت تھی، صحابہ کثرت سے تھے اور معاہدے کے ساتھ دوسرے لوگ رہ رہے تھے، تو منافقین کھل کر کے نہیں کر سکتے تھے، اس طرح چھپ کر کے انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ آیت نازل ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اللہ نے فرمایا جو لوگ مسجد بنائے ہیں تکلیف دینے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور مومنین کے درمیان فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ ہرگز نہ جائیں، آپ اس مسجد میں نہ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو تیار کیا اور فرمایا وہ مسجد نہیں ہے، وہ فتنوں کا مرکز ہے، جاؤ اس کو ڈھا دو، ختم کر دو۔ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے اس مسجد کی چھت کو گرا دیا اور ختم فرما دیا، اور سب سے اعلان کیا کہ یہ مسجد کفر اور نفاق کے لیے بنی تھی، اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے مسجد قباء کی اپوزٹ اور مسجد قباء کے جیسے بنانے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، ساتھ میں ہی مسجد قباء کی فضیلت میں بھی آیت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، سب سے بہتر مسجد وہ ہے جس کی پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی ہو، جہاں یہ سوچ کر کے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ یہاں نمازیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوگی، یہ تقوی پر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، میرا مولا فرماتا وہی اصل مسجد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب وہ مسجد ضرار اس کا نام رکھا گیا کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ اس طرح سے آیا، وہ ختم کر دی گئی، برسوں تک وہاں پر کوئی مسجد نہیں، وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، لیکن بعض حضرات نے مجھے کہا ابھی کہ یہ سعودی حکومت نے آنے کے بعد وہاں پر ایک اور دوسری مسجد انہوں نے قریب میں بنائی جہاں مسجد ضرار تھی۔ بہرحال ان کے عقیدے کا کیا بھروسہ اور ان کے اعمال کا کیا بھروسہ، لیکن یہ ایک بات قرآن پاک کی ان آیتوں سے یہ ثابت ہوئی کہ جس مسجد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت، نفرت سکھائی جاتی ہو وہ مسجد ضرار ہے، وہ مسجد نہیں بلکہ وہ فتنوں کا مرکز ہے۔ مسجد وہی ہے جس سے عشق رسول کی شمع روشن ہوتی ہو، مسجد وہی ہے جہاں سے محبت رسول کی تعلیم دی جاتی ہو۔ الحمدللہ اسی لیے ہماری مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن نام رکھے جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ ہماری مسجدوں کے نام مدینہ مسجد ہے، ہاشمی مسجد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسجد نبوی ہے، جس طرح سے مدنی مسجد ہے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے مسجد کو منسوب کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ان مسجدوں سے عشق رسول کی بات کرتے ہیں، نہ کہ نفرت رسول کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی مسجدوں میں یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاگلوں بچوں کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ ہم اپنی مسجد کے ممبر سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ ہم اپنی مسجدوں سے یہ نہیں کہتے رسول کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی بہت ساری گستاخیاں بعض لوگوں نے کی ہیں، تو میں یہ تنبیہ کروں گا جس مسجد سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نقص
اہانت توہین کی بو آتی ہو، سمجھ لو کہ یہ منافقین کی مسجد زرار کی مثل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد کو مسجد نہیں فرمایا، اس مسجد کا زمین پر ہونا ہی فتنہ ہے۔